چرن میں سر اپنا کٹا گیا ہے حسین، اگر چرن میں سر اپنا کٹا گیا ہے حسین، اگر چرن میں سر اپنا کٹا گیا ہے حسین، مگر یزید کی گردن جھکا گیا ہے حسین، اگر چرن میں سر اپنا کٹا گیا ہے حسین، جو موت آنا بھی چاہے تو آ نہیں سکتی، جو موت آنا بھی چاہے تو آ نہیں سکتی، جو موت آنا بھی چاہے تو آ نہیں سکتے، کہ مرنے والوں کو جینا سکھا گیا ہے حسین، اگر چرن میں سر اپنا کٹا گیا ہے حسین، یہ زلزلے یوں ہی آتے نہیں ہیں دنیا میں، یہ زلزلے یوں ہی آتے نہیں ہیں دنیا میں، یہ زلزلے یوں ہی آتے نہیں ہیں دنیا میں، زمین کی سات تہوں کو ہلا گیا ہے حسین، اگر چرن میں سر اپنا کٹا گیا ہے حسین، اور نہ مال و عقبہ رہا اور نہ دولت دنیا، نہ مال و عقبہ رہا اور نہ دولت دنیا، نہ مال و عقبہ رہا اور نہ دولت دنیا، امیر شام کو مفلس بنا گیا ہے حسین، اگر چرن میں سر اپنا کٹا گیا ہے حسین، وہ جگمگاتا رہے گا یوں ہی قیامت تک، وہ جگمگاتا رہے گا یوں ہی قیامت تک، وہ جگمگاتا رہے گا یوں ہی قیامت تک، جو دین کے ماتھے پہ جھومر سجا گیا ہے حسین، اگر چرن میں سر اپنا کٹا گیا ہے حسین، اور یہ کربلا معلی کا نام کہتا ہے، یہ کربلا معلی کا نام کہتا ہے، یہ کربلا معلی کا نام کہتا ہے، کہ آسمان کو زمین پر بچھا گیا ہے حسین،
اگرچہ رن میں سر اپنا کٹا گیا ہے حسین، ورق ورق سے نقوش بنی امیہ کو، ورق ورق سے نقوش بنی امیہ کو، ورق ورق سے نقوش بنی امیہ کو، غلط حروف کی صورت مٹا گیا ہے حسین، اگرچہ رن میں سر اپنا کٹا گیا ہے حسین، خیام عطرت اطہار جل گئے بے شک، خیام عطرت اطہار جل گئے بے شک، خیام عطرت اطہار جل گئے بے شک، مگر یزید کو زندہ جلا گیا ہے حسین، اگرچہ رن میں سر اپنا کٹا گیا ہے حسین، اور خدا کے راستے میں دے کے چادر زینب، خدا کے راستے میں دے کے چادر زینب، خدا کے راستے میں دے کے چادر زینب، غلاف کعبہ کی حرمت بچا گیا ہے حسین، اگرچہ رن میں سر اپنا کٹا گیا ہے حسین۔ فاتحہ۔ یہ جو رکھا ہے نا اس کی وجہ سے آئی ہے، نہیں آواز تو اس کو ذرا ہٹانا، ذرا ہٹا کے اس کو دور بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا، عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا، سر کیا ملا کہ مرہم زخم جگر ملا، مدت کے بعد باپ کے سر سے پسر ملا، ماہ سفر میں شام سے حکم سفر ملا، دیکھا جو اہل بیت نے فرق جناب کو، تاروں نے آ کے گھیر لیا ماہتاب کو، بہنوں نے باری بار لیا گود میں وہ سر، زینب نے ہونٹ رکھ دیے بھائی کے ہونٹ پر، دریا بہا کے اشک کے بولی وہ نوحہ گر، بھیا پھری ہے آپ کی ہمشیر در بدر، جس روز سے جدا ہوئے میں دم سے آپ کے، نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے آپ کے، بھیا ہماری تم کو خبر ہے کہ یا نہیں، بھیا ہمارے سر سے ردائیں اتار لی، بھیا تمہاری بہنیں یہاں رسی میں بندھی، بھیا تمہاری بیٹی کے ہیں سیلیاں لگی، خندہ ہمارے حال سے اس دم
شمشریر ہیں، بھیا ہم ایک رسی میں 12 اسیر ہیں، بھیا ہم ایک رسی میں 12 اسیر ہیں، بھیا ہم ایک رسی میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین، بعثہ رحمۃ للعالمین، مولانا و سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے، مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، حجت حق، ولی حق، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آل اطہار کے دشمنوں پر لعنت، آل اطہار کے قاتلوں پر لعنت، بآواز بلند صلوات۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آباء فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا جاروب کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اذان محترم، سلسلہ ولایت امیر المومنین، حلال مشکلات، لنگر زمین و آسمان، قطب عالم امکان وجودی، حقیقت ذات، لازم الوجود، امکان کلی ممکنات عالم کی مظلومیت پہ اور مظلوم ترین عبادت ولایت علی کے عنوان سے اس عشرے کی آج تیسری مجلس ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ کائنات کی تمام عبادتیں
منحصر بے فرد اس معنی میں ہے کہ ہر عبادت حقیقت میں اپنے ضمن میں کچھ اثرات مرکبہ لیے ہوئے ہے۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے کچھ معرفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک انسان معرفت کے درجات پہ نہیں پہنچتا اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کس منزل پہ ہے۔ معرفت 3 اقسام پہ مشتمل ہے، اور پھر ان 3 اقسام کی ہر قسم کی آگے پھر 3 قسمیں ہیں، اور یہ مشتمل ہوتی ہیں، منجر ہوتی ہیں 9 اقسام پہ، کہ ولی کو سمجھنے کے لیے ان معرفتوں کا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ پہلی معرفت من انا، میں کون ہوں، میں کون ہوں، یہ پہلی معرفت، من انا، میں کون ہوں۔ کیا میں انسان ہوں؟ انسانیت ہے؟ انسانیت کے لیے کس کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ کیا وہ مجھ میں ہے؟ کیا میں آدمی ہوں؟ کیا آدمیت میرے اندر ہے؟ مسلمان ہوں، اسلامیت ہے؟ مومن ہوں، ایمانیت ہے؟ متقی ہوں، تقوی ہے؟ پہلی اپنی معرفت، ما سبق کو اور مطلوب کو سمجھنے کے لیے جب تک انسان اپنے کو نہیں سمجھے گا اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اپنی معرفت ہونا ضروری ہے، پہلی چیز۔ اور اپنی معرفت میں یہ ضروری ہے کہ اپنی قدر کو پہچانے کہ کس منزل پہ ہے انسان۔ آیا جیسے مقدس اردبیلی سے کسی نے کہا کہ آپ بہت نیک انسان ہیں، بہت عظیم انسان ہیں آپ، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں تو بہت ہی برا انسان ہوں۔ کہا جی کیسے آپ برے انسان ہیں؟ کہتے ہیں وہ انسان اچھا کیسے ہو سکتا ہے جس کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کا امام اس وقت کہاں ہے۔ اچھا تو وہ ہے کہ جو امام کو آنکھوں سے دیکھے، اچھا وہ ہے جو امام سے گفتگو کرے، اچھا وہ ہے جو امام کو سلام کرے، جواب سلام ان کانوں سے سنے، وہ ہے اچھا۔ سن کے نہیں، دیکھ کے ماننا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ متا ترانا و نراک، دعائے نطبہ میں پڑھتے ہیں کہ مولا وہ دن کب آئے گا، آپ ہمیں دیکھیں گے، ہم آپ کو دیکھیں گے۔ مولا تو دیکھتے ہیں لیکن ہم نے کب دیکھنا ہے۔ اچھا اب ہم قیامت کے دن ہر بندہ کہے گا، بلکہ ظہور کے ٹائم میں نے 8 مرتبہ دیکھا، 10 مرتبہ دیکھا، لیکن معرفت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو مولا کو دیکھ کے نہیں پہچان رہا تو وہ سن کے معرفت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ معرفت ممکن ہی نہیں ہو سکتی معصوم کی جب تک انسان گناہوں سے دور نہ ہو۔ توجہ، میں یہ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، معرفت ممکن ہی نہیں ہو سکتی جب تک انسان گناہان کبیرہ سے دور نہ ہو۔ مثلا ایک شخص ہے کہ جو اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ جملہ ضروری ہے اگر ولایت کو سمجھنا ہے۔
ایک شخص اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا، اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ امام کو سلام کرے، امام اس کو جواب سلام دیں گے؟ مجھے بتائیں آپ، 7-8 بچوں کو ایک باپ پال لیتا ہے، لیکن ایک باپ کو 7-8 بچے نہیں پال سکتے، دارالامان بھیج دیا جاتا ہے۔ باپ کے قدموں پہ جس کا سر ہے وہ ترقی کی راہیں طے کرتا ہے۔ یہ معراج ہے، یہ منزل پہلی معرفت ہے کہ جو اپنے باپ کا ادب کرنا، اپنی ماں کا ادب کرنا جس کو نہیں آتا، وہ معصوم کا ادب کیا کرے گا؟ یہ پہلی منزل ہے، معرفت ذاتی کی، معرفت من انا کی پہلی منزل ہے۔ اب یہاں پہ میں رہ نہیں سکتا اگر ایک جملہ عرض نہ کروں۔ سورہ بقرہ سب پڑھتے ہیں، آپ سب پڑھتے ہیں نا سورہ بقرہ، اس کا شان نزول کیا ہے؟ ایک باپ کی دعا ہے۔ یہ 2.25 پارے کی جو سورت نازل ہوئی ہے، ایک باپ کی دعا ہے۔ باپ کیا تھا؟ یہ بچے بیٹھے ہیں اور کثرت کے ساتھ اس لیے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور مجھے شکایتیں بھی بہت ملی ہیں ان دنوں میں کہ میں بچہ جو ہے یہ کیا اور بول کے چلا گیا اور بدتمیزی کی۔ تو بہرحال ہمارے کچھ شرعی وظائف ہیں، ان میں سے ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ جس کو من انا کا علم نہ ہو، اس کو من ہوا کا علم کیا ہوگا؟ اس کو علم کیا ہوگا کہ جس کی بارگاہ میں جس کی ولایت سمجھنے آیا ہے۔ باپ کی ولایت سمجھ میں نہیں آئی، حیدر کی ولایت سمجھ میں آئے گی۔ ہمارا باپ کو اللہ نے اتنی اتھارٹی دی ہے، جو دنیا کا ولی ہے، جو دنیا کا ولی ہے، اور مولا نے بھی اپنی مثال باپ سے دی ہے۔ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ اور رسول نے بھی کہا حق علی علی ہذہ الامہ کحق الوالد علی الولد، علی کا سب سے کم ترین حق اس امت پہ اتنا ہے جو ایک باپ کا بیٹے پہ ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، میں جملہ کہہ گیا جو کہنا چاہ رہا تھا کہ جو باپ کا حق ہے کم از کم اتنا حق مولا علی کا ہے، کم از کم۔ باپ کا حق کیا ہے؟ باپ کا حق کیا ہے؟ کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کی برائی نہ سنے۔ تو جو فرما رہے اگر بیٹا اپنے باپ کی برائی سن لے یا خود کرے تو روایت میں ملتا ہے وہ حلال زادہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جو دنیاوی باپ کی تعریف کو بدتریفی میں بدل کے سن لے، تعریف نہ سنے، تو اس میں فرق آ جاتا ہے، اور جو روحانی باپ کے بارے میں سن لے، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ جو روحانی باپ کی۔ اچھا، باپ کے ذکر کو کوئی یہ کہے کہ وقت ضائع ہوتا ہے، یار کیا جب آپ آتے ہیں میرے باپ کی تعریف کرتے ہیں؟ شریعت کہتی ہے جہنمی ہے۔ تو جو اپنے ظاہری جسمانی باپ کے لیے یہ کہے کہ اس کے ذکر سے، اس کی تعریف سے وقت ضائع ہوتا ہے، وہ تو جنتی نہیں ہو سکتا ہے، اور جو روحانی باپ کی شان میں برائی کرے وہ جنتی کیسے ہوگا؟ تو باپ جو دنیاوی باپ ہے، اس کو اللہ نے ایک اتھارٹی دی ہے۔ حق تو کوئی 80-90 حق ہے، پڑھ لیجئے گا جا کے۔ ایک باپ کو اللہ نے حق دیا ہے، وہ کیا ہے؟ جب چاہے آپ کو جہنمی بنا دے۔ آنکھ، لاکھ نمازیں پڑھتے رہو، لاکھ روزے رکھتے رہو، 20 سال تم نے حج کیا، زکاتیں دی، سجدے سے سر نہیں اٹھا، ادھر باپ نے کہا آنکھ تو بچہ آنکھ۔ اچھا، اور آنکھ کہنے سے نہیں ہوتا، اگر باپ دل میں ناراض ہے، زبان سے نہیں کہا، تب بھی بچہ آنکھ ہو جاتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں، تو جو دنیاوی باپ کا آنکھ ہو،
اس کی تو نماز نماز ہو کے نماز نہیں رہتی. ہائے 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 ہائے. تو دنیاوی باپ کا آنکھ ہو جائے تو اس کی نمازیں اس کو جنت نہیں لے جا سکتی. تو جو روحانی باپ کا آنکھ ہو جائے, انا و علی ابوا ہذہ الامہ کا آنکھ ہو جائے, تو وہ لاکھ سجدے کرتے رہے. ایسے رسول نے نہیں کہا تھا کوئی ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے, ساری زندگی روزے رکھتا رہے, ساری زندگی حج کرتا رہے. یا علی اگر اس کے دل میں تیری ولایت نہیں تو جنت تو دور, جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا. جو فرما رہے ہیں یہ پیش خیمہ ہے ولی کو سمجھنے کا, باپ کا احترام. جھکتے جاؤ گے اس منزل پہ جھکو گے. یہاں پہ بے احترامی, وہاں پہ انسان جو ہے انسان ہے جو یہاں پہ جھکنے, یہ ادب سکھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ ادھر جھکنا دلیل ہے اس امر کی کہ انسان وہاں پہ جھکے گا. ایک بیٹا ہے, یہ سورہ بقرہ کا شان نزول, کہ ایک بیٹا ہے تو اللہ نے اس کو اتنا رزق دیا باپ کے احترام کی وجہ سے. ملتا ہے جس سے اس کا باپ ناراض ہو جائے تو اگر زندگی 30 سال ہو تو 3 سال رہ جاتی ہے, صفر کٹ جاتا ہے. یہ ہے ماں بھی ایسے ہی. وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا آپ, میری دکان ہے, گندم کا کاروبار کرتا ہوں, آپ میری دکان کو کھول دیا کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلا قدم دکان پہ آپ کا ہو. باپ نے کہا ٹھیک ہے. اب ہر روز باپ جو ہے وہ آ کے اس کی دکان کھولے, بیٹا جو ہے وہ دکان میں جائے. دن بدن بہاریں لگ رہی ہیں. موقع یہ آیا کہ باپ ایک دن آیا اور گودام کی چابی بھی باپ کی جیب میں ہوتی تھی. باپ نے وہ قمیض نکالی اور ظاہر گرمی تھی, لپیٹ کے باپ سو گیا. اب جو باپ سویا ہے, ایک خریدار آ گیا, مشتری, خریدنے والا, اور آ کے کہتا ہے کہ بھائی مجھے گندم چاہیے. کہتا ہے جی کتنے کلو؟ کہتا ہے کلو نہیں بوریوں میں چاہیے. کہتا ہے مل جائے گی. کہتا ہے کتنی بوریاں چاہیے؟ کہا جی 150 بوری چاہیے مجھے. اب یہ 150 بوری اس کی مہینے میں بکتی تھی, اس نے کہا جی مل جائیں گی بوریاں. کہا جی وہ لا کے دو بوریاں. کہا جی وہ بیچوں گا آج, ملے گی کل. بیچوں گا آج, ملے گی کل. کہتے یہ کیا بات ہے, آج بیچ رہا ہے دے گا کل؟ کہتا نہیں وہ بات میری ہے, میں بیچنا چاہ رہا ہوں آج, دوں گا کل. کہہ رہا بڑا کاہل آدمی ہے, کہ جو مرضی کو, بیچوں گا آج ملے گی کل. کہا کس وجہ سے, کیا وجہ ہے؟ کہا اصل میں باپ نے قمیض کو تکیہ بنا کے ہاں آرام کر رہا, چابی باپ کی جیب میں ہے تو تکیہ بنا کے وہ لیٹا ہوا ہے. اگر میں اٹھاتا ہوں نیند خراب ہو جائے گی, تو مجھے یہ مہینے کی تجارت قبول نہیں ہے, میں اپنے باپ کی نیند خراب نہیں کر سکتا. اس نے کہا یار کوئی بات نہیں, اٹھا دے دوبارہ سو جائے گا باپ. کہا میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے پیسے پہ جس سے میرے باپ کی نیند خراب ہو, میں لعنت بھیجتا ہوں. اب یہ جملہ کہنا تھا, وہ کہتا ہے یار یہ بڑا کاہل آدمی ہے. خیر کہہ کے چلا گیا. باپ اٹھا, کہتا بیٹا کیا بات ہے, کیا ہوا؟ کہا کہ کوئی گاہک واک آیا؟ کہا جی ایک آیا تھا, میرا سودا طے نہیں ہوا اس سے. اب یہ بتانا نہیں چاہتا باپ کو, لیکن باپ جو ہے وہ پیچھے پڑا ہوا ہے. کہا بیٹا کیا وجہ ہے؟ کہا نہیں وہ بندہ ہی اس لائق نہیں تھا. ارے بیٹا پھر بھی کوئی وجہ, کوئی اوپر نیچے کر کے, کوئی 1-2 پیسے درہم اوپر نیچے کر کے بھیج دیتے. کہا نہیں وہ بندہ ذرا بدتمیز اور بد اخلاق تھا, میں نے بیچا ہی نہیں. کہا نہیں بیٹا ایسے نہیں کرتے, گاہک ہر روز تو نہیں آتے. کہا کتنی بوریاں مانگ رہا تھا؟ کہا 200 بوری ہے. 150 بوری. کہا بیٹا 150 بوری اور آپ نے ایسی بھیج دیا اسے. اب بیٹا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ نہ بتائے, وہ باپ جو ہے وہ پیچھے پڑا ہوا ہے. آخر میں آ کے کہتا ہے کہ ابا جان بات دراصل یہ تھی, چابی آپ کی جیب میں تھی تو میں نہیں چاہتا تھا آپ کی نیند خراب. باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
کہتا ہے کہ اے اللہ اتنی بڑی اس نے فداکاری کی ہے اتنی بڑی فداکاری. تو کہتا ہے کہ بیٹا میرے پاس ایک گائے ہے, بکرا گائے کو کہتے ہیں, توجہ فرما رہے, میرے پاس ایک گائے ہے بیٹا, یہ گائے میں تجھے دیتا ہوں, لیکن یہ گائے خالی نہیں ہے, اس کے اوپر دعاؤں کا انبار لاد دیتا ہوں. دعائیں رکھ کے دی ہیں کہ اے اللہ مجھے میرے بیٹے کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. اچھا, بیٹے کو گائے دی, ٹھیک 15 دن کے بعد باپ دنیا سے چلا گیا. توجہ فرمائیے گا, 15 دن کے بعد باپ مر گیا. اب بیٹا جو ہے وہ کر رہا ہے, بنی اسرائیل میں 3 باپ ہیں, 3 بھائی, 3 کی اولاد ہے, 2 کے ایک بیٹا ہے, 1 کی 1 بیٹی ہے. شادی کا ٹائم ہے, یہ لڑکا بھی اس کو چاہتا ہے, وہ بھی اس کو چاہتا ہے, لیکن ظاہر ہے لڑکی والے اور لڑکی جو ہے ایک کو چاہتی ہے, آپس میں راتوں رات رشتہ ہوا, شادی ہو گئی. توجہ ہے نا یہاں تک؟ اچھا, اب شادی جب ہو گئی, دوسرے کو پتا چلا, جو دوسرا بھائی تھا, کزن تھا, کہ یہ ہو گیا. راتوں رات آیا, کہتا بھائی ذرا بات سننا. یہ باہر گیا تو تیز دھار آلے سے اس کا سر کاٹ دیا. سر کٹ گیا. صبح کے ٹائم شور ہوا, سب نے کہا کہ وہ جناب تازی شادی ہوئی تھی, 1 رات نہیں گزری اور اس کو کسی نے مار دیا. اس کو بتایا تو یہی قاتل اور یہی مدعی, جیسا کہ آج کل ہوتا ہے, یہی مدعی, ہائے میرے بھائی کو قتل کر دیا اور یہ اور وہ. حضرت موسیٰ کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ کے پاس وہی ہوئی. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک گائے کو قربان کیا جائے, زرد رنگ کی گائے ہو, نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو, اس کے اوپر سامان نہ لادا گیا ہو, اس سے کھیتی باڑی نہ کی گئی ہو. وہ گائے آئے گی, یہ بچہ زندہ ہو جائے گا. اچھا, اب جناب گائے ڈھونڈنے گئے تو جوان ہے تو زرد نہیں ہے, زرد رنگ کی ہے تو کھیتی باڑی کی ہوئی ہے اس نے. اچھا, کھیتی باڑی نہیں کی تو اس پہ سامان لادا گیا. اب کیا کریں؟ حضرت موسیٰ کے پاس آئے, کہتے ہیں کہ اے حضرت موسیٰ کوئی اور گائے نہیں ہو سکتی؟ کہا نہیں, اللہ کہہ رہا یہی گائے چاہیے. ایران میں ایک مثل دی جاتی ہے, کفش را پارا در یہ کفش کردن, یعنی کوئی کام نہ ہونے والا ہو نا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک جوتے میں زبردستی 2 پاؤں کروا رہے ہیں آپ, تو ایک جوتے میں 2 پاؤں نہیں جا سکتے, تو وہ زبردستی والی بات, یہی گائے چاہیے. کہا اتنی گائے پڑی ہے؟ کہا نہیں وہی گائے. ایک نے کہا جی وہ ایک آدمی کا بھی انتقال ہوا تھا, اس کے پاس ایک گائے تھی, وہ اپنے بیٹے کو دے کے گیا, وہ دیکھ لو شاید وہ نہ ہو. اب جو آ کے دیکھی, زرد رنگ کی ہے, جوان ہے, کھیتی باڑی نہیں کی, بہترین گائے. آگے کہا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ تو یہی تو ہمیں چاہیے تھی. یہ آپ کے پاس کہاں سے تھی؟ کہا یہ ابا جی نے دی تھی. تو کہا یہ ہمیں چاہیے. کہا اچھا مل جائے گی؟ تو کہا دے دے. کہا میں امی سے پوچھ کے آتا ہوں. امی جان وہ گائے لینے آئے ہیں. توجہ فرمائیے گا, یہ میں اس لیے ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے آپ نے کس کی ولایت کو سمجھنا ہے. جس کو اپنے باپ کا ادب نہیں ہے وہ ولی کا ادب نہیں کر سکتا. آئے ماں کے پاس, آ کے کہا امی جان وہ بنی اسرائیل والوں کو گائے کی ضرورت ہے, مردہ زندہ کرنا ہے, تو کیا کیا جائے؟ ماں نے کہا ہاں ہاں بیٹا دے دو گائے, ان کو ضرورت ہے. کہا جی امی نے کہا ہے کہ گائے آپ کو دے دی جائے. اچھا ماشاءاللہ, چلو جی کتنے کی ہے گائے؟ 5 درہم قیمت ہے گائے کی, یہ لو. ہم کہا نہیں, وہ امی سے پوچھوں گا کتنے کی گائے. امی جان وہ گائے تو تیار ہے لینے کے لیے, قیمت کیا ہوگی؟ کہا بیٹا ان سے کہو 200 درہم. گائے ہے 5 درہم کی. امی نے کہا 200 درہم. کہا کتنے؟ کہا 200 درہم. کہا ہم نہیں لیتے, یہ کیا طریقہ ہے, اتنی مہنگی گائے, کوئی انسانیت ہوتی ہے؟ کہا نہیں. امی کہہ رہی اسی قیمت پہ بیچیں گے. مردہ زندہ کرنا کوئی مذاق ہے؟ اچھا اب یہ لوگ چلے گئے, ہم نے نہیں لینی, پورے ادھر ادھر. توجہ ہے نا بچوں کی. اچھا اب یہ چلے گئے, واپس گئے. ایک نے کہا بھائی مسئلہ نہیں ہے, الزام ہم پہ آ رہا ہے, بری بات ہے, 200 درہم دے کے گائے لیتے ہیں. اچھا 200 درہم اکٹھے کیے, آئے, کہا یہ لو پکڑو. کہا نہیں امی سے پوچھ کے آتا.
اب امی بھی پھر امی تھی تو آکے کہا امی وہ 200 درہم لے آئے ہیں تو گائے ان کو دے دیں. کہا نہیں بیٹا ان سے کہو وہ اس وقت کی قیمت تھی اب کی نہیں ہے. 400 درہم جیسے پاکستان میں قیمتیں نہیں پڑتی, لے کے آئے تو تھوڑی دیر بعد جائیں تو پتہ چلتا دگنی ہو گئی, پھر جائے پتہ چلتا تگنی ہو گئی. کہا نہیں بیٹا ان سے کو 400 درہم. اب یہ آئے آ کے کہتے ہیں امی فرما رہی ہیں 400 درہم سے کم نہیں بیچیں گے, 1 روپے 1 درہم اوپر نیچے نہیں ہوگا, 400 درہم پورے. اب وہ کہتے 400 درہم ہم نے نہیں لینا, یہ نہیں, ناراض ہوئے چلے گئے باہر. پھر کسی نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, لے لو کیا فرق پڑتا ہے. اب انہوں نے 400 درہم اکٹھے کیے, جمع کر کے یہ لو پکڑو 400 درہم گائیں دو ہم لے کے جائیں. کہا امی جان اگر اجازت دیتی ہیں تو میں دے دوں گا. امی کے پاس آئے, امی جان وہ 400 درہم لے آئے ہیں, گائیں دے دوں ان کو. کہا نہیں ان سے کو بیٹا 800 درہم. دوسرے لفظوں میں ماں بتانا چاہتی پاکستان ہے یہ. اس زمانے میں ظاہر سچویشن آج کی بتائی جا رہی. کہا جی 800 درہم. امی کہہ رہی ہیں 800 درہم اب تو لینی ہی نہیں ہے ہم نے, انسانیت ہے, شرف نہیں ہے آپ کے اندر, کوئی ہم پاگل ہیں یہاں پہ پیسے جمع کر کر کے لا رہے ہیں. کہا نہیں وہ آپ کی مرضی ہے, 800 سے کم نہیں بیچیں گے. گئے جناب. پھر وہ کچھ خواتین نے کہا بھائی شرم کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کسی پہ الزام آئے گا میرا بچہ مر جائے گا, وہ کہتی میرا بھائی مر جائے گا. یہ خیر 800 درہم انہوں نے بڑی مشکل سے جمع کیے. آئے آ کے کہتے ہیں یہ لو پکڑو, امی کے پاس نہیں جانا. وہ کہتا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, امی کہیں گی تو میں بیچوں گی. امی جان وہ 800 درہم لے آئے ہیں, کیا کیا جائے. کہا بیٹا کہو 1600 درہم. خیر اب میں کیا آپ کو بتاؤں, 1600 درہم بیٹا 1600 سے کم نہیں بیچوں. آپ جناب 1600 درہم کی جب بات آئی تو یہ آ کے کہتے ہیں 1600 درہم. اب تو جناب وہ تو مارنے پہ آ گئے, نہیں چھوڑیں گے ہم. یہ کہا چھوڑنے کی میری چیز ہے, امی کہہ رہی ہیں 1600 بس 1600. کہا جی کئی 100 بھینسیں گائیں آ جاتی. کہا میں 1000 آ جائیں. امی کہہ رہی ہیں یہ والی 1600 میں دینی. جیسے ملتا ہے نا کہ ایک آدمی کا اونٹ گم ہو گیا, اونٹ گم ہو گیا تو اس نے نظر مان لی اگر میرا اونٹ مل گیا تو اس کو 500 درہم میں 2 درہم میں بیچ دوں گا. اونٹ کی قیمت ہے 500 درہم, 2 درہم میں بیچ دوں گا. نیت کی سامنے سے اونٹ مل گیا. اب ٹینشن ہو رہی ہے کہ 500 درہم کا اونٹ میں 2 درہم میں بیچ دوں, یہ تو عقلی بات نہیں ہے. اب نظر بھی مانی ہوئی ہے تو کس طریقے سے نظر کو سیٹ کیا جائے. اس نے ایک بلی لی, بلی کے پیٹ میں رسی باندھی اور اس کو اسے اونٹ سے لٹکا دیا گردن میں, اور آواز لگانا شروع کیا کہ اونٹ 2 درہم کا, بلی 500 درہم کی. اونٹ 2 درہم کا, بلی 500 درہم کی. الگ الگ نہیں بیچیں گے, اکٹھے بیچیں گے. تو اب یہ بھی طریقہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا. خیر میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا, تو یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم نے ان بچوں کو جو ہے یہ بیٹھے ہیں ان کو آگے جو ہم نے سمجھانا ہے بیس سے, ابتدا سے, تاکہ پتہ چلے ولایت مطلقہ الہیہ کیا ہے. اچھا اب یہ صورتحال ہوئی. کہا جی امی کہہ رہی ہیں 1600 سے کم میں نہیں بیچیں گے. آئے آ کے کہا جی 1600, خیر بار کرا کے 1600 لے کے آئے. کہا کہ امی سے پوچھیں گے. اب پھر امی کے پاس گئے تو امی کہتی ہیں کہ بیٹا اب پیسوں والی بات تو ختم ہو گئی, اب تو نہیں, اب تو پیسے پہ بیچیں گے ہی نہیں. کہا جی اب کس پہ بیچیں گے. کہا ان سے کہو کہ گائیں کو لے جائیں, ذبح کریں, اور گائیں کی کھال کو ہیرے جواہرات اور سونے کے سکوں سے بھر کے لائیں تو بیچیں گے, نہیں تو نہیں بیچیں گے. لائے تو بیچیں گے, نہیں تو نہیں بیچیں گے. اچھا اب جب ان سے یہ کہا تو اب وہ بگڑنے لگے, یہ کیا طریقہ ہے, اب تو پیسے سے بات نکل گئی, اب تو کئی ہزار گائیں کی قیمت بنتی ہے. تو ایک بوڑھا آدمی تھا, کہتے لے لو ایسا نہ اور مہنگی ہو جائے. گائے لے کے آئے, گائے کو ذبح کیا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ذبح کرو گائے کو, وہی ہوئی ہے. کہا ذبح کر کے کیا لگائیں, اس کا دل لگائیں اس مردے سے. کہا نہیں نہیں دم لگا دو.
تو کہتے دم لگوانی تھی ویسی کاٹ کے لگا دیتے. کہا نہیں دم ہی لگانی ہے. دم لگا مردہ زندہ ہو گیا اور کہتا ہے یہ میرا قاتل ہے. اور دم لگانے سے پہلے حضرت موسیٰ نے بیٹے سے کہا تھا, وہ لڑکے سے جو بیٹا جس کی گائیں تھی, کہا اسی کو بلا کے لاؤ جس کی یہ گائیں تھی. اس سے کہا کہ 5 مرتبہ محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھو. صلوات پڑھنے کے بعد اس دم کو لگاؤ, یہ زندہ. اس نے صلوات پڑھی, دم لگی اور مردہ زندہ ہو گیا. سر جو ہے جڑا اور وہ زندہ ہو گیا. تو اب حضرت موسیٰ نے اللہ سے مناجات کی, اے اللہ مجھے بھی معلوم ہے یہ دم نے کیا زندہ کرنا ہے, یہ گائے نے کیا زندہ کرنا ہے. زندہ تو اس صلوات کی برکت سے ہوا ہے جو پڑھی گئی ہے. تو یہ کیا وجہ تھی یہ گائے کا اتنا رولا؟ پوری بنی اسرائیل فقیر ہو گئی. اتنے پیسے والے تھے, سب کے سب فقیر ہو گئے, ہر ایک کا گھر خالی ہو گیا, کھانے کو پیسہ نہیں. تو آواز قدرت آئی, اے موسیٰ میں نے اس جوان کے باپ کی دعا کو قبول کیا. جو اس نے دعا کی تھی نا, اس دعا کو میں نے اس کے حق میں قبول کیا. اور دعا تھی کہ اللہ مجھے اس کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے, میں نے اس دعا کو قبول کیا. اب بنی اسرائیل والے آئے, آ کے کہتے ہیں شادی اس کی ہوئی, مرا وہ, لٹے ہم. ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا, تو ہم کیا کریں, کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو اس نوجوان نے کیا تھا مردے کو زندہ کرتے وقت تم بھی وہی کرو. ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ صلوات بھیجا کرو, اللہ تمہیں بھی ایسے ہی غنی کر دے گا. اللہم صلی علی. توجہ ہے نا کہ اللہ تمہیں بھی غنی کر دے گا. انہوں نے صلوات پڑھنا شروع کی. ایک صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جو آل محمد کے خلاف لکھی ہے, انہوں نے اس میں لکھتے ہیں یہ صلوات پتہ نہیں کب سے شروع ہوئی ہے, ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. یہ آج کی نہیں, موسیٰ کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی, آج کے زمانے میں نہیں. یہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں صلوات ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی تھی. کہا اب انہوں نے نماز شروع کی, صلوات شروع کی, تو حضرت موسیٰ کو وہی ہوئی کہ انہوں نے اتنی کثرت سے صلوات بھیجی ہے کہ زمین نے اپنے خزانوں کو اگل دیا ہے. فلاں خرابے میں جاؤ, 3 بادشاہوں کا خزانہ نکل آیا ہے, تقسیم کر لو, اب یہ ساری زندگی فقیر نہیں ہو سکتے. تو جو فرما رہے ہیں یہ پہلی معرفت. جس کو یہ معرفت نہیں ہے, دیکھیں ولایت آل محمد نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْتَى لِعَاصِي. جس دل میں گناہوں کی دلدل ہو, ولایت آل محمد کا نور. ہاں یاد رکھیں, یہ ولایت کے صابن سے پہلے صاف کریں. یہ زبان دی ہے ولی سے بات کرنے کے لیے, یہ آنکھیں دی ہیں ولی کی زیارت کے لیے. تو یہ اپنے آپ کو طیب و طاہر کریں, امام تو سامنے ہے. کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے, 40 بدھ کی رات جاگو اور امام سے ملاقات کرو. فقط دل کو طیب و طاہر کر لیں, غذائے حلال, رزق حلال, طیب و طاہر, امام سامنے موجود ہے. من انا, میں کون ہوں. معرفت آپ جاگتے دیکھتے رہیے گا جا کے, میں کون ہوں. کیا میرا ہاتھ اس لائق ہے امام سے ملاقات کرے؟ خود تصور کرنا ہے. یہ ہاتھ اس لیے نہیں بنا کہ اپنی زوجہ پہ اٹھائیں. میں سن سن کے ٹیلی فون اور یہ مشکلات کان پک گئے ہیں. علی کا چاہنے والا اور زوجہ پہ ہاتھ اٹھائے, یہ کیا بات ہے؟ علی کا چاہنے والا اور گالی گلوچ سے اس کی زبان ٹھنڈی نہ ہو, یہ ہے ولایت. جس منہ سے علی کا نام لیتے ہو اس سے گالی دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کبھی کبھی یہ بھی سن لیا کرو,
جس منہ سے علی کا نام لیتے ہو آپ کو مجھے مولا فرماتے ہیں کہ جب کوئی گالی دیا کرے تو یہ سوچ کے گزر جایا کرو. کسی نے تمہیں گالی دی تو یہ سوچ کے گزر جایا کرو جو گالی دے رہا میں ویسا تو ہوں نہیں, یہ مجھے ذلیل کہہ رہا میں تو نہیں ہوں, اس نے مجھے کمینہ کہا میں تو نہیں ہوں, اس نے مجھے بے شرم کہا میں تو نہیں ہوں. اللہ جانے کس کو دے رہا ہے. گالی دینے کا نقصان گالی دینے والے کو ہوتا ہے, جس کو دی جا رہی اس کو نہیں ہوتا. ایک گالی دینے پہ 3 دن دعا قبول نہیں ہوتی, دعائیں قبول نہیں ہوتی. مولانا عمل بتائیں, گالیاں چھوڑ دو. جو زبان یا حسین کہتی ہو وہ اس لائق ہے کہ اس سے گالی گلوچ ہو. وہ زبان وہ دیکھیں, میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, میرا حق ہے. میں اس وقت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا جو یہ لباس امام زمانہ ہے یہ میرا ذاتی نہیں ہے, یہ ان کی امانت ہے جو میرے پاس ہے. اگر کوئی اس کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ مجرم ہے امام کا. توجہ فرما رہے ہیں کہ زوجہ جو کسی کے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آپ کے گھر میں ہے, آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ اس پہ ہاتھ اٹھائیں؟ کس شریعت میں ہاتھ اٹھانے کا حق ہے آپ کو؟ کس شریعت میں گالم گلوچ کا حق ہے؟ جو بات پیار سے کی جا سکتی ہے, انسان پیار کی زبان کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے بنسبت گالم گلوچ کی زبان سے. یہی تصور اپنی بیٹی کے بارے میں کریں کہ آپ کی بیٹی اگر کسی کے گھر میں جائے اور اس کا شوہر گالم گلوچ دے تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اچھا, انسان اپنے بارے میں زیادہ سوچتا ہے. ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. ایک خاتون تھی, وہ چھٹے امام کے پاس ہمیشہ آ کے کہتی تھی اللہم صلی علی مولا میری بہو نے یہ کر دیا, میری بہو نے یہ کر دیا, میری بہو نے یہ کر دیا, ہر روز گلے. تو چھٹے امام فرماتے ہیں تیری بھی تو ایک بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی زوجہ بنی ہے, تو نے کبھی اس کی شکایت نہیں لگائی آ کے؟ تو یہ اپنے پہ رکھ کے سوچیں. اگر تو آپ نے ولایت کو سمجھنا ہے تو یہ پہلی منزل میں نے بیان کی, ابھی اگلی منزلیں بیان نہیں ہوئی. یہ سیڑھیاں ہیں, قدم بڑھتے چلے جائیں. ساری رات آپ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں, زبان سے گالیاں کیا اثر ہوگا؟ ساری رات دعائے ندبہ نماز تہجد پڑھتے رہیں, کوئی اثر نہیں ہے. زبان کو پاک صاف رکھیں, آنکھوں کو پاک صاف رکھیں, دل کو پاک صاف رکھیں. کوئی تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں. اس پیٹ کو مال حرام نہ آنے دیں. امام کو بلانے کے لیے, امام کو دیکھنے کے لیے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو 40 دن کا عمل ملتا ہے یہ صرف اس لیے کہ تم پاک ہو جاؤ. امام تو موجود ہے. یہ پہلی ولایت, یہ پہلی معرفت. معرفت من انا, میں کون ہوں. اپنی معرفت ہو گئی, امام کی معرفت ہو جائے گی. اللہم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یہ پہلی معرفت ہے, اپنی معرفت. دوسری معرفت من ہوا. اب آ جائیں جو اصل موضوع کی طرف. پہلا بھی موضوع تھا لیکن یہ اب موضوع در موضوع کی طرف. من ہوا, جس کی معرفت اور ولایت کا حکم دیا گیا ہے وہ کون ہے؟ کیا وہ میری طرح ہے؟ اس کا چلنا میری طرح ہے؟ اس کی آنکھیں میری طرح ہیں؟ اس کا وجود میری طرح ہے؟ اس کی رفتار میری طرح ہے؟ اس کی گفتار میری طرح ہے؟ اس کا دنیا میں آنا میری طرح ہے؟ یہ دوسری معرفت. آپ کی آنکھیں آپ کی ہیں, آپ کی زبان آپ کی ہے. جس گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے یا بیٹی ہو, اگر تو آنکھیں چھوٹی ہیں چچا پہ گئی ہیں, اور اگر آنکھیں اچھی اور خوبصورت ہوں ماموں پہ گئی ہیں. کان خوبصورت نہیں ہے پھپھی پہ, اچھے اور پیارے ہیں خالہ پہ.
کالا ہے ددیال پہ، سفید ہے ننیال پہ، توجہ ہے، با اخلاق ہے ماں پہ، بد اخلاق ہے باپ پہ۔ یہ تو دنیا کی ہے، آنکھیں باپ پہ گئیں، ماں پہ گئیں، دنیا کا قانون ہے۔ میں ایک سوال کروں اللہ سے، اے اللہ یہ تو نے ابو طالب کے گھر میں کیسا بیٹا دے دیا؟ کیسا بیٹا دے دیا؟ کوئی نہیں کہہ رہا آنکھیں تائے پہ گئی ہیں، کوئی نہیں کہتا کان جو ہیں وہ چچا جیسے ہیں، کوئی نہیں کہتا چہرہ جو ہے ماموں جیسا ہے۔ جو دیکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے آنکھیں عین اللہ ہیں، کان اذن اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، وجود نفس اللہ ہے۔ اور اس پہ ہمارے برادران اہل سنت کی کتاب ہے حبیب السیر، بڑی پیاری کتاب ہے، اتنی بڑی اور اتنی موٹی، فارسی زبان میں کتاب ہے، نام ہے حبیب السیر۔ لکھتے ہیں یہ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا ایسے عبادت نہیں تھا کہ وہ کوئی چہرہ بہت ہی خوبصورت تھا، یہ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، کہتے ہیں ورنہ تو حضرت یوسف کا چہرہ بھی بڑا خوبصورت تھا، حضرت یوسف کے چہرے کو دیکھنا کا کہیں نہیں ملتا، النظر الی وجہ یوسف عبادہ۔ کہتا ہے یہ ریزن پیش کر رہے ہیں، وہ ریزن بڑی دلیل بن گئی جو انہوں نے دلیل دی اپنے کو ثبوت کے لیے، وہ ایک فضیلت میں اضافہ ہو گیا۔ کہتے ہیں اصل میں بات یہ تھی کہ جب مولا علی علیہ السلام گھر سے نکلتے تھے، اپنے گھر سے نکلے تو یہودی، عیسائی، کافر اپنے گھروں کے دروازوں کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ ہر ایک کو پتا تھا حیدر کرار کے نکلنے کا وقت آ گیا، تو ہر ایک اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھ جاتا تھا، مولا کے آنے کا انتظار کرتا تھا۔ ادھر مولا گزرتے تھے تو اس طرف سے آواز آتی تھی ما اطیب ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، سامنے سے آواز آتی تھی ما اشجع ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ادھر سے آواز آتی تھی ما اسخا ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اورا ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما ازہد ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اعبد ھذا الفتى لا الہ الا اللہ۔ فتح کس کو کہتے ہیں؟ فتح اس کو کہتے ہیں کہ جیسے اللہ سے نفس لے ویسے اس کو لوٹا دے۔ اللہ اکبر، جیسے اللہ سے نفس لے ویسے اس کو لوٹا دے، اس کو فتح کہتے ہیں۔ اچھا، ادھر سے آواز آتی تھی ماشاءاللہ کتنا سخی ہے یہ فتح۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہودی، کافر، عیسائی، یہ کتنا سخی ہے یہ فتح، لا الہ الا اللہ، کتنا بہادر ہے یہ فتح، لا الہ الا اللہ، کتنا زاہد ہے یہ فتح، لا الہ الا اللہ، کتنا عابد ہے یہ فتح، لا الہ الا اللہ۔ لکھتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا ایسے عبادت نہیں تھا، فکانت رؤیتہ تحملہم علی کلمۃ التوحید، علی کا دیدار لوگوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنے پہ مجبور کر دیتا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ توحید پڑھتے تھے۔ بڑے آسانی سے لے لیا آپ نے، اس کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ توحید پڑھتے تھے۔ پھر کہنا چاہتا ہوں علی کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ توحید پڑھتے تھے۔ پھر کہنا چاہتا ہوں علی کے چہرے کو دیکھ کے
لوگ کلمہ توحید پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے تھے. رسول نے 23 برس تبلیغ کی کس لیے؟ لوگ کہیں لا الہ الا اللہ. معجزے دکھائے کس لیے؟ لوگ کہیں لا الہ الا اللہ. آدم نے معجزے دکھائے، لوگ کہیں لا الہ الا اللہ. نوح نے معجزے دکھائے، لوگ کہیں لا الہ الا اللہ. 1.25 لاکھ نبی معجزے دکھاتے رہے تاکہ لوگ کہیں لا الہ الا اللہ. تو یہ فرق ہے حیدر کرار میں اور انبیاء ما سلف میں. جو ان کے معجزوں کا کمال ہے وہ حیدر کے چہرے کا کمال ہے. جو فرما رہے جو ان کے معجزوں میں ہے، سورج پلٹاؤ، یہ کرو وہ کرو تب مانیں گے. حیدر فقط گزر رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو کیا وجہ ہے؟ یہ علی کے چہرے پہ کون نظر آتا تھا؟ یہ چہرہ کیسا تھا؟ میں نے بتایا نا، کسی نے نہیں کہا کہ یہ آنکھیں کس کی طرح ہیں. جس نے لکھا یہی لکھا، یہ آنکھیں عین اللہ ہیں، چہرہ وجہ اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، قدرت قدرت اللہ ہے، علم علم اللہ ہے، نفس نفس اللہ ہے، مشیت مشیت اللہ ہے، حکم حکم اللہ ہے، باب باب اللہ ہے، وطر وطر اللہ ہے. کسی نے نہیں کہا، اسی لیے رسول نے بھی نہیں کہا. کسی جگہ نہیں ملتا رسول نے یہ کہا ہو جو آدم کا چہرہ دیکھنا چاہے وہ علی کا چہرہ دیکھ لے. یہ میں مولا کا ظاہر پڑھ رہا ہوں، باطن نہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے امیر المومنین کی ولایت کا تو آغاز ہی نہیں کیا، ظاہر کا چہرے کا چہرہ پڑھ رہا ہوں. جس کے چہرے میں توحید نظر آئے اس کی ولایت کیا ہوگی. اور سرکار فرماتے ہیں ظاہری الامامت والولایہ. جملہ کہہ دوں گا، بستر پہ جا کے سوچتے رہنا. مولا فرماتے ہیں یہ جو امامت ہے نا، امامت، یہ جو امامت ہے، ولایت ہے، سورج کا پلٹا دینا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، ستارے کو بلوا لینا، یہ میرا ظاہر ہے. وَبَاطِنِي غَيْبٌ لَا يُدْرَكْ، میرا باطن وہ غیب ہے جس کو کوئی درک کر سکتا ہی نہیں ہے. جس کے ظاہر کا انبیاء مقابلہ نہ کریں. اللہ اکبر. میں بیان ہی نہیں کر سکتا، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھٹک جائے. میں یہیں پہ روک دیتا ہوں. عزیزو ایک جملہ سن لے میرا، ایک جملہ، ایک جملہ. ولایت امیر المومنین، رسول نے یہ نہیں کہا، کسی جگہ نہیں ملتا جس نے آدم کا چہرہ دیکھنا ہو وہ علی کا چہرہ دیکھے، نوح کا چہرہ دیکھنا ہو علی کا چہرہ دیکھے، ابراہیم کا چہرہ دیکھنا ہو علی کا چہرہ دیکھے. 80-90 روایتیں ہیں اس طرح کی. کس کس کو ضعیف کہو گے؟ 100 سے زیادہ کتابوں میں روایت موجود ہے. کس کس کتاب کو غیر معتبر کہو گے؟ سینکڑوں راویوں نے بیان کی ہے. کس کس راوی میں طوفان لاؤ گے؟ فلٹ کہاں لاؤ گے؟ ہر جگہ تو نہیں آ سکتا. اب یہ قانون بن گیا ہے کہ جو مولا کے فضائل بیان کرے وہ راوی ضعیف، جس کتاب میں ہے وہ کتاب ضعیف. یہ ایک دنیا میں ہے نا. اور یہ وہی کہتے ہیں کہ جو نسلاً ہوتے ہیں ضعیف. ہاں، جو نسلاً ضعیف ہے وہ اس قسم کی ضعیف العقیدہ باتیں کرتا ہے. کسی جگہ نہیں ملتا رسول نے یہ کہا ہو جس نے آدم کا چہرہ دیکھنا ہو مولا علی کا چہرہ دیکھے. نہیں، بات کی ہے کریکٹر کی، کریکٹر کی، کردار کی. آدم کا علم دیکھنا ہے،
من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی فہمہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى موسیٰ فی ہیبتہ وإلى ایوب فی صبرہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب. جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا علم دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہے، کیا کرے؟ علی کا چہرہ دیکھ لے. کریکٹر ہے زندگی کا نام، فیس ہے دنیا میں آنے کا نام. کریکٹر بننے سے بنتا ہے. ڈاکٹر ہیں، بڑی محنت کی تو بنے، 1-2 سال میں تو نہیں بن گئے. حضرت نوح زاہد بنے، کتنے سال؟ 2500 سال کی تبلیغ کرنے کے بعد. حضرت آدم کا علم، حضرت ابراہیم کی خلت، کتنے امتحان دیکھے، آگ میں ڈالے گئے، کیا کیا ہوا، تب جا کے امام بنے، خلیل بنے. تو یہ سب نبیوں کا کریکٹر دیکھنا ہے تو علی کا چہرہ دیکھ لو. ہائے 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 یار، یہ سب نبیوں کا کریکٹر دیکھنا ہے تو علی کا چہرہ دیکھ لو. علی کا چہرہ دیکھ لو. یا رسول اللہ، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا آدم کا چہرہ دیکھنا ہے تو علی کا چہرہ دیکھ لو؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ نوح کا چہرہ دیکھنا ہے تو علی کا چہرہ دیکھ لو؟ ابراہیم کا چہرہ دیکھنا ہے تو علی کا چہرہ دیکھو، شیس کا چہرہ دیکھنا ہے تو علی کا چہرہ دیکھو، یعقوب کا چہرہ دیکھنا ہے تو علی کا چہرہ دیکھو. رسول کی آواز آئی، اگر میں یہ کہہ دیتا تو اللہ سامنے کھڑا تھا، یہ نبیوں کا نہیں، یہ تو میرا چہرہ ہے. وجہ اللہ ہے. یہی تو دھوکہ ہوا نصیری کو. یہ تو اس نے ایک دیکھا تھا. اگر مولا عباس کو دیکھ لیتا. امیر المومنین ہیں، کائنات کے فضائل کے مالک، اور ابو الفضل العباس ہیں فضیلتوں کے باپ. اگر اس کو دیکھ لیتا، شہنشاہ وفا کو، پھر کیا کہتا؟ سارے بنی ہاشم چاند ہیں، لیکن جو ان سب میں رہ کے چاند ہے اس کو عباس کہتے ہیں. اگر حیدر کرار کے اس بیٹے کو دیکھتا کیا کہتا؟ تو یہ تو عقیدے کی کمی ہے نا، کہ ایک فضیلت دیکھی کہا یہ اللہ ہے. یہ تو عقیدے کی کمی ہے. تو یہاں پہ مجھے ایک نیر مجیدی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، بڑا پیارا، انڈیا کے شاعر ہیں. فرماتے ہیں، اللہ رے یکسانیت آل محمد، اللہ رے یکسانیت آل محمد، جلووں میں کوئی فرق نہ اوصاف جدا ہے. لکھنؤ کے شاعر ہیں نیر مجیدی صاحب، بڑے پیارے شعر لکھتے ہیں کہ اللہ رے یکسانیت آل محمد، جلووں میں کوئی فرق نہ اوصاف جدا ہیں. یہ دیکھ کے چکرا گئے محشر میں نصیری، ہم ایک سمجھتے تھے یہاں 12 خدا ہے. کس کس کو خدا کہو گے؟ ایک کے بعد ایک ہے، ایک سے بڑھ کے ایک ہے. سیدہ کا لقب ہے ام الفضائل، فضیلتوں کی ماں. عباس علمدار کا لقب ہے ابو الفضل، فضیلتوں کا باپ. جس کو دیکھو گے تمہیں، اگر تمہاری خدائی کا پیمانہ یہی ہے تو علی اکبر کو دیکھو گے تو اس کو بھی خدا کہہ دو گے، حضرت علی اصغر کو دیکھو گے تو ان کو بھی خدا کہہ دو گے. یہ نہیں ہے. میں نے کل جملہ عرض کیا تھا، توحید بلند کرتے جاؤ، آل محمد سمجھ میں آتے جائیں گے. توحید ہماری نظر میں کچھ نہیں. ہماری نظر میں توحید جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اسی لیے ہمیں ہر شے میں کفر نظر آتا ہے، شرک نظر آتا ہے. توحید بہت بلند ہے. من ہوا جس کی ولایت کا اعلان ہے وہ کون ہے؟ کیا وہ ہم جیسا ہے؟ ہم جیسا نہیں. ہماری طرح دنیا میں آتا نہیں.
کیا وہ ہماری طرح محتاج ہے؟ نہیں. ملتا ہے کہ خولہ حنفیہ، یہ میں نے روایت پڑھی تھی لیکن میں اس کا مصدر ڈھونڈ رہا تھا کہ کہاں سے یہ روایت چلی ہے. تو آج سے 950 سال پرانی کتاب مناقب کوفی ابن عتیق کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو وہ مجھے ملی، وہاں سے میں روایت نقل کر رہا ہوں، 950 سال پرانی. اس میں لکھتے ہیں کہ خولہ حنفیہ مولا کی خدمت میں آ کے کہتی ہے، مولا انی اشتہی ولدن. حضرت محمد حنفیہ کی والدہ ماجدہ کہتی انی اشتہی ولدن، مولا مجھے ایک بیٹا چاہیے، یکون خلفا من بعدی، میرے بعد میرا جانشین ہو، مجھے بیٹا چاہیے. مولا نے کہا کیا چاہیے؟ کہا بیٹا. مناقب کوفی ابن عتیق 950 سال پرانی کتاب، اس کتاب سے بہار الانوار میں نقل کیا گیا، اتنی پرانی کتاب ہے. مولا مجھے بیٹا چاہیے. مولا نے کہا اچھا بیٹا چاہیے. فَأَمَرَّ يَدَهُ عَلَى كَتْفِهَا، مولا نے کہا بیٹا چاہیے. مولا نے اپنا ہاتھ ان کے شانے پہ پھیرا. اللہ اکبر. کتاب کا نام لے کے حوالے کے ساتھ حوالے کر رہا ہوں. مولا نے ہاتھ پھیرا. وقال احملی محمدن، محمد سے عاملہ ہو جا. ثم قال زئی محمدن، طرفت العین، آنکھ جھپکنے سے پہلے، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، آنکھ جھپکنے سے پہلے فرمایا زئی محمدن، محمد کو دنیا میں لے آ. ملتا ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے محمد حنفیہ دنیا میں آ گئے تھے. نہ محمد امام ہے، نہ محمد حنفیہ معصوم ہے، مولا کے غیر معصوم بیٹے ہیں، غیر امام بیٹے ہیں. تو جو غیر امام بیٹا ہے وہ تو ایسے دنیا میں آتا ہے. ہائے 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 ہائے. جو غیر امام بیٹا ہے وہ تو ایسے دنیا میں آتا ہے، اور جس کی ولایت ہو بہو اللہ کی ولایت ہو ہے، وہ آپ کی طرح آئے گا، وہ آپ کی طرح دنیا میں آئے گا. اشہد انک کنت نورا فی الاسلاء بالشامقہ. زیارت کا فکرہ ہے کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ صلبوں میں نور تھے، نور تھے. نور جس کے لیے کہا گیا ہو، یہ پہلی معرفت ہے کہ جیسے آپ دنیا میں آئے ویسے یہ نہیں آئے. جس سے آپ بنے یہ نہیں بنے، یہ اللہ کے نور سے بنے، یہ اللہ کی عظمت سے بنے، اللہ کی کبریائیت سے بنے، اللہ کی جبروتیت سے بنے، اللہ کی قدوسیت سے بنے. جن کے چہرے پہ جلال کبریائی نظر آئے، اس ذات لازم وجود کو علی کہتے ہیں. ہمارا ہے، ہماری نظر میں توحید بہت چھوٹی ہے. توحید اگر بلند ہو جائے تو تب ہمیں سمجھ میں آئے گا جس کی ولایت ہے وہ کتنا بڑا ہے. میرے مولا کا یہ کام ہم جو سمجھتے ہیں کہ مولا جو ہے فقط یہ ہلکا پھلکا، یہ نہ، یہ تو نوکر کرتے ہیں. اولاد چاہیے ان کے نوکر دیتے ہیں. یہ سب کچھ آپ کو جو چاہیے، جو آپ کے تصورات میں ہے، وہ مولا کے بیٹے عباس کے علم سے منسوب علم دیتا ہے. علی بہت بلند ہے. آسمان کو زمین کرنا یہ ہے علی کا کام. اللہ کو جب ضرورت پڑتی ہے تو لہجے کی ضرورت ہوتی ہے تو علی کا لہجہ استعمال کرتا ہے. یہ ہے علی کا کام. آپ کے ذہن میں تصورات ہے، یہ آپ کے ذہن کی ایجاد ہو سکتی ہے. اللہ کا علی ایسا نہیں ہے. انما ولیکم اللہ،
کچھ نہیں اس دنیا میں ما سوا توحید کے. جان لو اللہ ولی ہے. کب سے ولی ہے؟ جب سے ہے ولی ہے. جب تک رہے گا ولی رہے گا. یہ ہے اللہ. نہ جو رنگ میں سماتا ہے، نہ بو میں سماتا ہے، نہ رائحے میں سماتا ہے، نہ لون میں سماتا ہے، نہ اشارے میں سماتا ہے، نہ کنائے میں سماتا ہے، نہ ذہن میں آتا ہے، نہ لفظوں میں آتا ہے، نہ وجود میں آتا ہے. کسی جگہ وجود میں نہیں، واجب میں ہے. واجب الوجود ہے. ایسا ہے کہ جو آپ کی عقل میں آ ہی نہیں سکتا. اب یہاں پہ ایک جملہ مجھے یاد آ گیا سلطان خراسان کا. ملتا ہے کہ امام کے زمانے میں ایک شخص نے، عیسائی تھا، آ کے مومنین کو اور مسلمانوں کو بہکانا شروع کیا. ہاں بھائی، تم عیسیٰ کو مانتے ہو؟ سب کے مانتے ہیں. کہ میں تمہارے رسول کو نہیں مانتا. جس کو تم بھی مانو میں بھی مانوں وہ افضل ہے، یا جس کو فقط تم مانو وہ افضل؟ ٹینشن کریٹ ہونی شروع ہو گئی. کہا تم انجیل کو مانتے ہو؟ بالکل مانتے ہیں. کہا میں قرآن کو نہیں مانتا. کر لو. اور جس کو تم بھی مانو میں بھی مانوں وہ افضل ہے، یا جس کو فقط تم مانو وہ افضل ہے؟ تم عیسیٰ کو مانتے ہو؟ بالکل مانتے ہیں. میں نہیں مانتا تمہارے نبی کو. تم انجیل کو مانتے ہو؟ بالکل مانتے ہیں. میں نہیں مانتا تمہارے قرآن کو. لوگ عیسائی ہونا شروع ہو گئے. کہہ رہے بات زبردست بات کر رہا ہے، عقلی بات کر رہا ہے. عیسائی ہونا شروع ہو گئے. اب جب یہ بات پہنچی مامون تک تو کہتا ہے کہ فرزند رسول آپ کا دین بڑے خطرے میں ہے. آپ کا دین یا یہ جملہ ملتا ہے آپ کا دین، یا دوسرا جملہ آپ کے نانا کا دین. تو کم از کم یہ تو مان گیا کہ دین ہے ان کا. جیسا کہ ملتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہوا جب کوئی سوال مشکل ہوتے تھے نا تو فوراً علی یاد آتے تھے. جیسے کوئی سوال آئے حبش سے، آگے کا یہ بتائیں آسمان و زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو حاکم نے کہا اچھا اگلا سوال. کہا یہ بتاؤ مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کہا ٹھیک اگلا سوال. کہا یہ بتاؤ حق و باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ٹھیک اگلا سوال. کہا وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ سخت ہیں؟ کہتا ہے اگلا سوال. کا سوال ختم ہو گئے. تو کہتا ہے اس کا جواب بڑا آسان ہے. بڑے آسان جواب ہے ان کے. کہا کیا؟ کہا مجھے نہیں آتے. بڑے آسان جواب ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. مجھے نہیں آتے. کہا جی پھر آپ بیٹھے کیوں ہیں یہاں پہ؟ اس مسلط میں بیٹھے کیوں؟ کہا بیٹھا نہیں، بٹھا دیا گیا. تو مجھے فرما رہے. تو آپ کا فرزند رسول آپ کے نانا کا دین بڑے خطرے میں ہے، مدد کریں. مولانا نے کہا ہاں ہاں آؤں گا بالکل، بلاؤ. آگے جناب یہی آ کے کہتے ہیں یہ بتائیں کہ آپ مانتے ہیں عیسیٰ کو؟ مولانا نے کہا میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو رسول کی رسالت کا اقرار کر کے نبی بنا. اللہ اکبر. میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو میرے جد کی رسالت کا اقرار کر کے نبی بنا. اب وہ ٹینشن میں آ گئے کہ بات جو ہے نا وہ کچھ اور ہے، سامنے والی شخصیت عام نہیں. کہتا ہے آپ انجیل کو مانتے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا، بچے بڑی توجہ سے سن رہے ہیں ان کے لیے. کہا کہ آپ انجیل کو مانتے ہیں؟ تو مولانا نے کہا ہاں میں اس انجیل کو مانتا ہوں جس نے میرے نبی کے آنے کی بشارت دی. اچھا اب وہ اس نے دیکھا کہ معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا، اب بچت کا راستہ ہی نہیں.
تو کہتا ہے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اب پینترا بدل کے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. مولا نے کہا کس لیے؟ کہا ان کے باپ نہیں تھے. تو مولا کہتے ہیں کہ اچھا آدم کے تو نہ باپ تھے نہ ماں تھی, ان کا حق زیادہ ہے, یہ حق ان سے کیوں لیتے؟ کہا نہیں وہ نہیں تھے. تو کہا یہ کیسے ہو گئے؟ پھر کہتا نہیں میں نے غلط کہا, آپ سمجھ نہیں پائے, وہ اللہ تھے, عیسیٰ اللہ تھے. مولا نے کہا کیا تھے؟ کہتا ہے اللہ, عیسیٰ اللہ ہے. کیا بات ہے, اس ایک جملے پہ میری جانیں قربان ہو جائے. جواب دینے والا عام نہیں ہے, سلطان خراسان, سلطان العرب والعجم. کہا جی وہ اللہ تھے. مولا کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے عیسیٰ بڑے بے عمل نبی تھے, نماز پڑھتے ہی نہیں تھے, روزہ رکھا ہی نہیں کبھی انہوں نے, ایک مرتبہ انہوں نے کچھ نیک کام نہیں کیا. کہتا ہے ویسے بڑے افسوس کی بات ہے, آپ سے بعید تھا, آپ اتنی پڑھی لکھی شخصیت, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے. ان کا زہد مشہور ہے, سجدے میں سر رکھتے تھے, اٹھاتے نہیں تھے, اتنی عبادتیں کرتے تھے. اتنی عبادتیں کرتے تھے, سارا سال روزے رکھتے تھے, ساری سال نمازیں پڑھتے تھے, اتنے بڑے عابد, آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ نمازی نہیں تھے. مولا کہتے ہیں یہ بتا, اللہ تھے تو نماز کس کی پڑھتے تھے؟ ہائے 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 ہائے, اگر وہ اللہ تھے تو کس کی نماز پڑھتے تھے؟ تو اب اس نے دیکھا نا کہ نہ دائیں طرف کوئی ٹریک بجتا ہے نہ بائیں طرف. کہتا ہے کلمہ پڑھا دیجیے. آپ جو بھی ہیں گواہی دیتا ہوں انت ولی اللہ. یہی تو جملہ ہے کہ اگر ہم جس طرح فرتے محبت میں آ کے کہہ دیتے ہیں امیر المومنین اللہ ہے, کہہ دیتے ہیں نا بعض افراد فرتے محبت میں آ کے, یقین جانے اللہ کہنے سے فضائل قتل ہو جاتے ہیں میرے مولا کے. یہ میں آپ کو بتا دوں, اللہ کی تو فضیلت ہوتی نہیں ہے. اللہ کی جو چیز ہے وہ عین ذات ہے, فضیلت مخلوق کی ہوتی ہے. اللہ اکبر, فضیلت مخلوق کی ہوتی ہے, اللہ کی فضیلت نہیں. اللہ رزاق ہے وہ تو ہے, اللہ قدیر ہے وہ تو ہے, اللہ محیط ہے وہ تو ہے, اللہ زندگی دیتا ہے وہ تو ہے. مزہ یہ ہے کہ اللہ نہ ہو پھر مردے کو جلائے, مزہ یہ ہے کہ اللہ نہ ہو کائنات کی روزی تقسیم کرے, مزہ یہ ہے کہ اللہ نہ ہو کہ اشارے سے سورج کو پلٹائے, مزہ یہ ہے کہ اللہ نہ ہو ستارے کو دروازے پہ بلوائے. یہ ہے تو یہ ہے ولایت, یہ ہے ولایت. اللہ کہتے ہیں نا فرتے محبت میں, دیکھیں سورہ توحید میں ہے نا کہ اللہ کی کوئی زوجہ نہیں ہوتی. آپ فرتے محبت میں کہہ دیتے ہیں, کہہ سکتے ہیں جناب سیدہ زوجہ نہیں ہے مولا کی, اللہ کی اولاد نہیں ہوتی, بیٹے نہیں ہیں اللہ کے. کہہ سکتے ہیں امام حسن ابن علی نہیں ہے, امام حسین مولا کے بیٹے نہیں, کہہ سکتے ہیں آپ. یا مولا کائنات علی اللہ کا کوئی باپ نہیں ہوتا, کہہ سکتے ہیں آپ علی ابن ابی طالب نہیں ہے. بتائیں مجھے, سمجھدار حضرات تشریف فرما ہے, کہہ سکتے ہیں. اگر نہیں کہہ سکتے تو بہت بڑے, اگر کہہ سکتے ہیں تو پھر دائرہ اسلام سے ویسے ہی خارج ہو جائیں گے. نہیں کہہ سکتے. یہ ہے کہ بشر ہو کے ایسے کام کرے کہ آسمان والے بھی اس کو وہ سمجھیں, زمین والے بھی اس کو وہ سمجھیں, پھر یہ کہے آئے ہائے ہائے ہائے, پھر یہ جملہ کہے کہ جب بات آتی ہے صفات کی. جملہ دینا چاہتا ہوں, اگر لے سکے تو لے لیجئے گا, نہیں تو آپ کی مرضی. صفات کس کو کہتے ہیں؟ رزاق, رزق دینا, عطا کرنا, کرم کرنا, شفا دینا, سخا کرنا, ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا, بے اولادوں کو اولاد دینا,
بے گھر کو گھر دینا، بے زر کو زر دینا، معطی بننا، یہ ہے صفات۔ مولا فرماتے ہیں جب بات آتی ہے صفات کی وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ بات آتی ہے صفات کی وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے ذات کی، ہوا ہوا نہنو نہنو، وہ ہے ہم ہیں۔ یہ ہے معرفت توحید۔ مدینۃ المعاجز کتاب ہے، ایک ایک جملہ کتاب کے حوالے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اردو کی نہیں، عربی کی۔ اور یہ وہ عربی نہیں ہے جو کھاتے ہیں، یہ عربی، یہ وہ کتاب ہے۔ لکھنے والے ہیں سید ہاشم بہرانی، چونکہ اس میں فضائل ہے اس لیے کتاب ضعیف ہے۔ قاعدہ کلیہ ہے نا کہ جس کتاب میں علی کے فضائل ہو وہ کتاب دنیا میں ہر کتاب معتبر ہے۔ جس کا لکھنے والا عالم اگر علی کے فضائل لکھے تو وہ عالم جو ہے وہ ضعیف ہے، راوی معتبر نہیں ہے۔ مدینۃ المعاجز کہتے ہیں معجزات کا شہر، 8 جلدوں میں کتاب ہے، لیکن جس نے ترجمہ کیا ہے اس میں سے اتنا نکال دیا ہے کہ وہ 3 جلدوں میں بن گئی ہے۔ اہم ترین فضائل مولا کے نکال دیے گئے اردو میں، عربی میں موجود ہے، اردو میں نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ دیندار ہے وہ شخص کہ جو فضائل آل محمد کا ایک حرف حذف کرے۔ یہ ہر عالم نے لکھا ہے، مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ میری کتاب سے جو ایک حرف حذف کرے گا قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اس کا گریبان ہوگا۔ حق نہیں ہے آپ کو، ترجمہ کرنا تو پوری کتاب کا کرو، نہیں کرنا تو نہ کرو۔ اس میں لکھا ہے کمبر مولا کے ساتھ ہیں، مولا گئے قبرستان میں تو مولا نے جا کے ایک قبر پہ ٹھوکر ماری اور کہا یبن دینار اذا رجعت الی البیت فقل احیانی علی ابن ابی طالب۔ قبر پہ ٹھوکر ماری، مردہ زندہ ہو گیا، قبر سے باہر نکلا، مولا نے کہا اے دینار کے بیٹے جب گھر جانا تو اپنی زوجہ اور بچوں سے یہ کہنا مجھے علی نے زندہ کیا ہے۔ مجھے علی نے زندہ۔ اگلی قبر پہ گئے، جان نماز بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی، کہتے ہیں اللہ اس کو زندہ کر دے۔ کمبر ٹینشن میں، اب ٹینشن نہیں معلوم اس زمانے میں کوئی بی پی ہائی ہوا یا لو ہوا مجھے نہیں معلوم، گولیاں بھی پتہ نہیں تھیں کہ نہیں تھی اس زمانے۔ بہرحال جس کے سامنے کائنات کی نبضوں کو کنٹرول کرنے والا موجود ہو تو ظاہر اس کا بی پی جو ہے وہ کیسے غیر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ مولا نے کہا ہاں بھائی، کہتے ہیں مولا آج میں بڑی ٹینشن میں آ گیا ہوں، پریشان ہو گیا ہوں کہ ایک قبر پہ آپ ٹھوکر مارتے ہیں، دوسری قبر پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، تو یہ بات کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں اگر علی کو سمجھنا ہے تو آج سمجھ لے، علی کو سمجھنا ہے آج سمجھ لے، میں علی اگر اللہ نہیں تو اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج بھی نہیں۔ یہ ان کو حق ہے، چاہے بے اذن اللہ کہہ کے زندہ کہیں، چاہے کن اسدن کہہ کے شیر بنا دیں، چاہے بے اذن اللہ کہہ کے امر کریں، چاہے یہ کہہ دیں ان حضی الا تستحیی ان تقعدی بین الرجال، اٹھ جا شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے، یہ ان کو اختیار ہے۔ قدرت اللہ کے مالک ہے، یہ ظاہر ہے مولا کا، یہ باطن نہیں، یہ ظاہر ہے۔
مزہ تو تب ہے جس کا ظاہر اتنا بلند ہے کہ کوئی نبی آ کے کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نہیں آتا، تو اللہ جانے اس کا باطن کس منزل پہ ہوگا، جس کے ظاہر کے مقابلے کے لیے کوئی نبی نہ آئے، جس جوتی کے ٹانکے لگانے کے لیے علی کے ہاتھ لگ جائیں وہ کعبہ قوسین پہنچ جاتی ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، میں نے کہہ دیا بہت بڑا جملہ ہے۔ رسول کی جوتی کو ٹانکا لگایا تھا، وہ زمین پہ نہیں، اب معراج پہ گئی، اتروائی بھی نہیں گئی، ظاہر ہے کوئی عام ہاتھ تو نہیں لگے تھے نا، تو ید اللہ جس کو ٹانکا لگائے وہ جوتی یہاں نہیں رہتی۔ خوش قسمت، شک نہیں کرنا۔ کوئی حدیث آپ کو سمجھ میں نہیں آتی فضائل کی تو یہ کہیں کہ مولا جانتے، مولا کی طرف لوٹا دیا کر، آل محمد کی طرف لوٹا دیا کر، شک نہیں کرنا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا مولا 40 جگہ کیسے گئے تھے، آپ کو 40 سمجھ میں نہیں آتا کیسے گئے تھے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا صرف 40 جگہ کیوں تھے۔ اپنی اپنی معرفت، میں تو 40 میں محدودیت دیکھتا ہوں، 40,000 بھی محدودیت ہے، 40 کروڑ بھی محدودیت ہے، 40 ارب بھی محدودیت ہے۔ علی عدد میں نہیں سماتا، ہر قبر میں، ہر جگہ۔ شک نہیں کرنا، شک کیا بندہ گیا۔ وہ کہتا ہے نا سوچی پیا بندہ گیا، وہ ہے ان کے بارے میں، ان کو اگر سوچا تو گیا، اگر سوچا تو تباہ۔ حدیث تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، نہیں آتی تو نہیں آتی، تم کون سا کائنات کے خلق عالم کے دماغ کل رکھتے ہو کہ تمہیں علی سمجھ میں آ جائے۔ نہیں سمجھ میں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں، علی علی ہے۔ میں نے کسی جگہ نہیں پڑھا علی اگر تمہیں سمجھ میں آئے تو پھر علی بنے گا۔ علی تو اس وقت بھی علی تھا جب ہم سب کے ابا جان دنیا میں نہیں آئے تھے، حضرت آدم نہیں آئے تھے، علی تو اس وقت بھی علی تھا، علی تو اس وقت بھی ولی تھا۔ یہ غدیر میں ولی نہیں بنا، یہی تو ہمارا ذہن ہے نا، چھوٹا ذہن ہے کہ غدیر میں علی ولی بن گئے۔ نا 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 نا، ایک حدیث سنتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل میں تھے۔ مولا نے فرمایا کنت وصیا و ولیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت ولی تھا جب آدم تخلیق نہیں ہوئے تھے۔ غدیر میں اعلان ہوا ہے، ولایت ملی نہیں۔ اگر غدیر میں ولایت ملی ہوتی، اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، اگر غدیر میں ولایت ملی ہوتی تو یوم الست کا عہد کہاں جائے گا؟ یوم الست کا عہد کہاں جائے گا؟ کہ جب اللہ نے عہد لیا تھا ہر نبی سے، علامہ ذاب و استم، کہ تمہیں کس بات میں نبوت ملی، تو ہر ایک نے بلند آواز سے کہا بعثنا علی شہادت ان لا الہ الا اللہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، وبشہادت بنبوت کا، ہم نے محمد رسول اللہ کہا۔ نبی بن گئے؟ کہا نہیں۔ اور جب تک ہم نے اشہد ان علی ولی اللہ نہ کہا، اس دن اقرار ولایت ہوا، تقسیم ہوئی۔ علی نبوت کا محتاج نہیں ہے، علی ولایت کا محتاج نہیں ہے۔ جب کوئی جگہ بنتی ہے، کوئی اہم عہدہ دیا جاتا ہے، جو سب سے پہلے رکھا جاتا ہے وہ ضرورت ہوتی ہے اس جگہ کی۔ بعد والوں کو جو بعد میں آتے ہیں وہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ بہت بڑا جملہ کہہ گیا۔ جو پہلا ہوتا ہے وہ اس عہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔
بعد والے اس عہدے کے ضرورت مند ہوتے ہیں. پہلا عہدے کی ضرورت، بعد والے عہدے کے ضرورت مند. علی کی ولایت وہ ہے، علی ولایت کا محتاج نہیں، ولایت اس کی محتاج. علی حق علی حق علی یہ ظاہر ہے مولا کا. یہ سب ملا کے ظاہر کا ابھی کٹا ہوا الف بھی شروع نہیں کیا. ولایت کا بھی کٹا ہوا الف بھی نہیں ہے. الف ہے، پھر بے ہے، پھر تے ہے، پھر سے ہے. میں نے پڑھا ہے پورا الف تو کسی ولی کو ہضم نہیں ہوا، برداشت نہیں ہوا. کلیجے پھٹ جاتے ہیں علی کو سن کے، کلیجے پھٹ جاتے ہیں، دماغ کی شریانیں منفجر ہو جاتی ہیں. علی کا ذکر ایسا ذکر ہے. ابھی یہ چند فضیلتیں سن کے حالتیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ابھی تو وہ 30,000 حدیثیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ابھی وہ سینکڑوں کتابیں جن کا عنوان تھا فضائل علی ابن ابی طالب، وہ جلا دی گئی، ہم تک آئی نہیں ہے. سینکڑوں کتابیں. ملتا ہے کہ اتنی کتابیں علامہ مجلسی کی جب دریا میں ڈالی گئی ہیں فضائل آل محمد کی، دریا کا پانی سیاہ ہو گیا تھا، نیلا ہو گیا تھا. وہ تو ہم تک پہنچی نہیں ہے. یہ تو مظلومیت ہے. چند فضائل پہنچے تو اس پہ اعتراض. بہت ہو گئی من کن تو مولا. شرم آنی چاہیے. اللہ اس دہن کو آگ سے بھرے جو یہ کہتا ہے کہ علی کے فضائل بہت ہو گئے، بس ہو گئی. بہت ہو گئے، ابھی تو شروع نہیں ہوئے. شرم نہیں آتی؟ 80 سال جس مولا کو ممبروں سے گالیاں دی گئیں، 80 سال ہر جمعے کے خطبے میں میرے مولا کو برا بھلا کہا گیا اور اس کو جمعے کے خطبے کا رکن سمجھا جاتا تھا. 80 سال. آج اگر ہم چند جملے فضائل کے بیان کر دیتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. جو ہمارے جلوسوں پہ فائرنگ ہوتی ہے، اذیتیں ہوتی ہیں، کوہاٹ، پارا چنار، کہاں کہاں، عراق میں، یمن میں، بحرین میں، شام میں، افغانستان میں، یہ ہر جگہ جو مظالم ہو رہے ہیں کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ مولا علی کی وجہ سے. آج آپ مولا علی کو چھوڑ دیں، کوئی آپ کا دشمن نہیں. شرم نہیں آتی؟ اتنا مظلوم علی، اس کو اور زیادہ مظلوم تو نہ کرو. اتنا مظلوم ہے. یار آپ سوال میں آپ سے کرتا ہوں، آپ کسی کو سلام کریں، آپ کا کوئی جواب سلام نہ دے، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ سیدہ نے فکرہ کہا، یا علی مجھے پتا چلا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. فرماتے ہیں سیدہ کاش اتنا ہی ہوتا بہت تھا. میں سلام کرتا ہوں، لوگ جواب سلام نہیں دیتے. واحد امام ہے تاریخ میں کہ جس سے دشمنی اس کی اچھائی کی وجہ سے کی گئی. واحد امام ہے تاریخ میں جس سے دشمنی اس کی بزرگی کی وجہ سے کی گئی. مارو اس علی کو، اس نے احد کی جنگ کو فتح کیا. مارو اس علی کو، اس نے عمرو ابن عبدود کو مارا. مارو اس علی کو، اس نے ہمیشہ رسول کو بچایا. بڑا مظلوم. شام میں خبر پہنچتی ہے مولا کی شہادت کی، تو ایک دو آدمی بیٹھے ہیں، پوچھتے ہیں کہ علی کو قتل کر دیا گیا. کہاں پہ؟ کہتے کوفے میں. کہتے کوفے میں کہاں تھے علی؟ کہتے مسجد کوفہ میں. کہا علی کا مسجد سے کیا کام؟ عزیزو اس جملے پہ ساری زندگی روتے رہو نا، حق نہیں ادا کر سکتے. ساری زندگی روتے رہو.
یقین جانے جب میں مولا کا ذکر کرتا ہوں میرا دل چاہتا ہے میں چیخیں مار مار کے رہوں. میں اپنی بتا رہا ہوں, جب میں مولا کا ذکر کرتا ہوں میرا جی یہ چاہتا میں اکیلے بیٹھ کے میں رہوں, یا علی تو کتنا بڑا مظلوم ہے. کہا کہ علی مسجد میں شہید ہوئے. کہتے علی کا مسجد سے کیا کام تھا؟ کہتے کانا یصلی, علی نماز پڑھ رہے تھے. تو وہ کہتا ہے علی نماز بھی پڑھتے تھے. عزیزو, جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہو اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے. کتنا بڑا مظلوم. اکیلے بیٹھ کے سوچا کرو, میرے مولا علی کا یہ حق نہیں تھا دنیا والوں کہ ان کے گلے میں رسی باندھ کے ان کو گھسیٹا جائے. علامہ امینی کو خواب میں دیکھا ان کے دنیا سے جانے کے بعد. کہتے ہیں علامہ امینی مرنے کے بعد کوئی تمنا آرزو ہے دل میں؟ کہتے ایک تمنا ہے. کہا کیا تمنا ہے؟ کہا دعائیں مانگتا ہوں اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجے, قیامت تک کی میری عمر ہو. کہا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا مولا علی نے کہا ہے کہ امینی میں اتنا مظلوم ہوں, قیامت تک میری عمر ہو میں فقط ہائے علی کہہ کے گریا کرتا. کہا کیا کیا مظلومیت, کیا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں چاہتے کیا ہے؟ کہا میرا جی یہ چاہتا ہے, مولا کائنات نے مجھے کہا کہ امینی میں اتنا مظلوم ہوں, آج میری ولایت کا اقرار کرنے والا, مجھے ماننے والا, میرا عقیدت مند میرے فضائل پہ دلیلیں مانگتا ہے. مظلومیت والا دیکھ یہ کیسے ہو گیا. عزیزو, امام حسن کے جنازے پہ تیر پڑے کس وجہ سے؟ مولا علی کی وجہ سے. آواز آئی علی سے بدلہ لینا ہے, جنازے پہ تیر چلا. یہ دو بھائی بڑے عجیب بھائی ہیں, ایک امام حسن ہے ایک امام حسین ہے. دنیا کی نظر میں آپ دیکھیں ان کے مسائب بڑے ملتے جلتے ہیں. ایک کے جنازے کے اوپر تیر, دوسرے کا جنازہ تیروں کے اوپر. ایک کے تشت میں جگر کے ٹکڑے, دوسرے کا تشت میں سر. عجیب مناسبتیں ہیں دونوں کی. کربلا کی جنگ شروع ہوئی تو مولا نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا؟ تو آواز آتی ہے نہیں, بغضاً لأبیک, تیرے باپ کی دشمنی میں. عزیزو, میں نے جملہ پڑھا ہے, خدا تمہیں اگلے سال سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب کرے. ملتا ہے جب میرے مولا عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے نا, عمر سعد کی آواز بلند ہوئی, جس نے علی سے بدلہ لینا ہے وہ آ جائے. میں نے پڑھا ہے بس اس آواز کا بلند ہونا تھا, جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار مارتا تھا, جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ مارتا تھا, جس کے پاس تازیانہ تھا وہ تازیانہ مارتا تھا, جس کے پاس پتھر تھے وہ پتھر مارتا تھا. ملتا ہے واحد لاشا ہے ٹکڑوں میں زمین پہ آیا. دشمنی ختم ہو گئی میرے مولا علی کی. تو امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب شام میں داخل ہوئے تو ہمیں اس محلے کے جہاں یہودی رہتے کہتے ہیں اس محلے میں پہنچنا. میں آپ نہیں امام سے معافی مانگ کے جملہ کر رہا ہوں, آپ نے امام سے معافی مانگ کے کہتے جب اس محلے میں پہنچے نا تو شمر کی آواز آئی, اے یہودیو تمہیں معلوم ہے مرحب کو کس نے مارا تھا؟ وہ کہتے علی نے.
کہا تمہیں معلوم ہے عمرو ابن عبدود کو کس نے مارا تھا؟ کہا علی نے۔ کہا تمہیں معلوم ہے خیبر کا دروازہ کس نے اکھاڑا تھا؟ کہا علی نے۔ کہا علی کا کینہ تمہارے دل میں ہے؟ کہتے بالکل ہے۔ کہا علی سے بدلہ لینا ہے؟ کہتے بالکل لینا ہے۔ میری جان قربان، شمر نے کہا اگر بدلہ لینا ہے تو پتھر لے کے آ جاؤ، علی کی بیٹی تمہارے محلے میں موجود ہے۔ عزادارو، امام سجاد فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہتے اتنی پتھروں کی بارش ہوئی جب ہم محلے سے نکلے تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا ارے جس کے بدن سے خون نہ جاری۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، آپ جیسے عاشق عزادار جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، زیادہ نہیں کہتا، جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں اگر اتنے بھی کربلا میں ہوتے تو کچھ دیر کے لیے چادریں نہ چھنتے۔ جتنے عزادار یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، اگر اتنے ہی کربلا میں ہوتے تو اپنے منہ آگے کر دیتے کہ ہمارے منہ پہ تماچے مار لو، سکینہ کو تماچے نہ مار۔ پروردگارہ کون ایسا ہے ہمارے درمیان جو کربلا کی زیارت کی تمنا نہیں رکھتا؟ پروردگارہ ہم سب کی تمنا ہے ہمیں وہ مقام دکھا جہاں پہ مولا نے اکبر کے سینے سے برچی کو کھینچا۔ پروردگارہ ہمیں وہ مقام دکھا جہاں پہ مولا نے اپنے بھائی عباس کے بازوؤں کو اٹھایا۔ پروردگارہ ہمیں وہ مقام دکھا کہ جہاں پہ 70 قدم کے فاصلے پہ بہن اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی۔ پروردگارہ ہمارے آقا امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگارہ ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ جب تک زندگی رہے جہاں مرضی گزرے، پروردگارہ جب موت آئے تو اکبر کی جاگیر میں ہمیں قبر نصیب فرما۔ پروردگارہ وہ ہاتھ جو عزاداری کی طرف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو قطع فرما۔ وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے دیکھیں ان آنکھوں کو اندھا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگارہ اس عشرے کے بانی جو کرا رہے ہیں، جس طرح سے شرکت کر رہے ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ یہ جو مومنین اتنی سخت سردی میں یہاں پہ بیٹھے ہیں، میری مائیں بہنیں جو تشریف فرما ہیں، جو باہر کھڑے ہیں، پروردگارہ کوئی ان کی جزا نہیں دے سکتا۔ پروردگارہ فقط ایک جزا ہمیں دے دے، یہ جو اتنی سخت سردی میں رات کے ٹائم یہاں پہ کھڑے بیٹھے، پروردگارہ ایک جزا ہمیں دے دے، ہمیں کچھ نہ دے کہ جب اس دنیا سے جائیں اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا، جب تک ہمارے کان میں یہ آواز نہ آ جائے، اے مرنے والے آرام سے مر، حسین کی زخمی ماں زہرا تجھ سے راضی۔ پروردگارہ جناب سیدہ کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگارہ جب تک زندہ رہیں علی علی حسین حسین کرتے رہیں، جب اس دنیا سے جائیں جو آخری لفظ ہماری زبان سے نکلے وہ یا حسین یا حسین یا حسین، ماتم حسین۔